ہو گیا کہ ہم اپنی آڈینس کو ایک گانا سنائیں گے، لیکن اس کے بعد آ کے میں نے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ آپ کو اتنا اسکلپٹرز میں آپ گئے تو کیسے شوق، آپ کو کیسے پتہ لگا کہ آپ کو اتنا اس کا شوق ہے اور آپ اس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ تو ایک گانا سناتے ہیں سر اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جی ہو جائے. بیس تھوڑی کم. اتنا برسوں اتنا برس کے بجا نہ سکیں ابر کرم آج اتنا برس کے بجا نہ سکے. گھر آیا ہے ایک مہمان ہنسی، ڈر ہے کہ چلا نہ جائے کہیں، ہم دل کی بات سنا نہ سکیں ابر کرم آج اتنا برس. جی سر، تو ہم نے گانا سنا. گانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ اسکلپٹرز کا شوق آپ کو اس حد تک، اس جنونی حد تک کیسے چڑھا؟ وہ اس طرح کہ جب میں ابھی میرے سال میں 4th ایئر میں تھا، 4تھی کلاس میں تھا پرائمری اسکول میں. تو اس وقت میں نے ایک فلم دیکھی جس میں کچھ اسکلپچر تھا. تو میں نے اپنی والدہ سے آٹا لینا، وہ روٹیاں پکا رہی ہوتی تھی، تو آٹے کا وہ اسٹیچو بنانا، بنا کے رکھ دینا. وہ کچھ دن کے بعد خراب ہو جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ میں نے ایک میگزین دیکھا جس میں کچھ اسکول کے بچے کلے کے ساتھ اسکلپچر کر رہے تھے. تو میں نے وہ تختی جو ہوتی تھی نا لکھنے کے لیے، اس کے اوپر ایک گاٹنی، ایک مٹی ہوتی ہے، وہ اس کا وہ پوچا کرتے تھے. تو اس مٹی سے میں نے اسکلپچر شروع کیا. اور پھر اس وقت 4تھی کلاس میں آ کے میں اپنے اسکول کا ایک طریقے سے ڈیزائنر تھا. یہ چارٹ جو بنتے تھے، گندا گھر، ستھرا گھر، اس قسم کا، وہ سارے میں پوسٹر ٹائپ، وہ انسپیکشن کے دنوں میں وہ میں بناتا تھا. تو اس طریقے سے چلتے چلتے اللہ کی مہربانی سے پھر میں نے نیشنل کالج میں داخلہ لے لیا. انہوں نے مجھے 1 سال اور ترقی دے کے فرسٹ ایئر میں لینے کی بجائے سیکنڈ ایئر میں لے لیا. تو وہاں میں اسٹیچو ایک بنا کے لے کے گیا تھا، کچھ تصویریں تھیں، جس وجہ سے انہوں نے مجھے آپ کو 1 سال مطلب کہ دے دیا. جی. تو اس طریقے سے پھر اسمال انڈسٹری میں اس طریقے سے گیا کہ میں نے 65 کے زمانے میں ایک فوجی بنایا. جی. تو وہ میں فوجی لے کے آ رہا تھا، تو وہاں کے ایک ڈائریکٹر تھے اسمال انڈسٹری کے، ان کو وہ بہت پسند آیا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے دفتر میں آئے. پھر انہوں نے مجھ سے کچھ 2-4 اسٹیچو بنوائے، تو انہوں نے مجھے وہاں جاب دے دی. اس طریقے سے فلم انڈسٹری میری چھٹ گئی اور میں اسمال انڈسٹری. لیکن رہے تو سر آپ آرٹ ہی کی فیلڈ میں. فرینڈز، ہم اس وقت لیتے ہیں چھوٹی سی ایک بریک اور جلدی آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اینڈ یٹ ونس اگین ویلکم بیک ٹو میرا نام ہے محبت. جی آفتاب صاحب، تو وہ جو میں اسٹیچو بناتا تھا جی، وہ میرے ماموں آ کے توڑ جاتے تھے اور میری والدہ سے ناراض ہوتے تھے کہ یہ کیا اس کو بت کی طرف لگا دیا. اچھا، بت بناتا ہے. ہاں، یہ بت بناتا ہے. تو جب مجھے یہ اسمال انڈسٹری میں جاب ملی تو یہ سولوے اسکیل میں مجھے ملی. تو وہی میرے ماموں بڑے حیران ہوئے کہ یار تم اسٹیچو کے اوپر تمہیں اتنی اچھی جاب مل رہی. تو مقصد یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا سارا ہے. میں نے اپنی لائف میں اب جو میری زندگی جہاں پہنچ چکی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. انسان کی اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی جو سوچے نا انسان کہ میں یہ کروں وہ کروں، ہونا وہی ہے جو اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اللہ نے جو لکھا ہوا. میرا خیال ہے کہ چاہت انسان کی اگر اچھی نیت کی ہو تو وہ پوری، جیسے آپ نے کہا کہ آپ آٹے سے اسٹیچوز بناتے تھے اور پھر آپ وہ مٹی کے بناتے تھے، تو وہ ایک آپ کی چاہت تھی، ماموں نے آ کے توڑ دینا. لیکن پھر بھی آپ کی اس قدر چاہت تھی کہ ابھی آپ نے اتنی سٹیز کے نام لیے جہاں آپ کے اتنے بڑے بڑے اسٹیچوز لگے ہوئے ہیں. جی، یہ جہاں اب ہم رہتے ہیں اسمال انڈسٹری ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ڈیفینس کے ساتھ ہی. جی جی. تو وہاں پر ہماری جو فیملی ہے وہ آرٹسٹ فیملی مشہور ہے.
کوئی ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یار یہاں پر کوئی آرٹسٹ ہے تو وہ فوراً ہمارے گھر ان کو چھوڑ جاتے ہیں. تو اب میں وہ ماموں زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ بالکل دیکھتے کہ دیکھیے وہ توڑتے تھے اسٹیچوز، لیکن آپ کا مطلب آپ لوگوں کی پوری فیملی کی ریکگنیشن ایک آرٹ کے نام سے وابستہ. جی بالکل. اس میں میری بیوی میرا ساتھ دے رہی ہے، میرے بچے دے رہے ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے کام بھی بڑا اچھا ہو رہا ہے. دور دور سے مجھے آفرز آتی ہیں. جی جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ گجرانوالے سے آفر آئی. پھر جناب بریگیڈیئر صاحب سے، میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا. جی جی. تو ان کا فون نوشہرہ سے آیا جی کہ آپ ہمارے آئے. انہوں نے جناب مجھے اتنا وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا، وہاں رکھا. تو پھر وہاں میں نے وہ اسٹیچو بنا کے لگایا فوجی کا. جی. تو اس طریقے سے ہے کہ سوچ کی بات ہے، محنت کی بات ہے. آپ نے سر بالکل ٹھیک کہا کہ جب اللہ کی کسی چیز میں مرضی ہوتی ہے یا چاہت ہوتی ہے تو وہ کام ہو کے ہی رہتا ہے. بالکل انسان کی صرف انسان کی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں جی. ویل فرینڈز، ہم آفتاب بٹ صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے ای میل کر کے اپنی آنے کی، ہمارے پروگرام میں آنے کی جو تھی چاہت، اس کے بارے میں ہمیں بتایا. ہمیں بہت ہی اچھا لگا اور ہم اتنے خوش ہیں کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اتنی ان کے ساتھ اچھی گفتگو ہماری ہوئی ہے. آپ کی بھی مہربانی. بہت بہت شکریہ سر. اور فرینڈز، آپ لوگوں کے ساتھ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، لیکن تب تک کے لیے نیچے ایک پٹی چل رہی ہے آف ای میل اینڈ ایس ایم ایس. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ای میل اور ایس ایم ایس نہیں کریں گے تو ناٹھی بہت اپسیٹ ہو جائے گی. تو ای میل ضرور کیجیے گا کیونکہ ہمیں رہتا ہے آپ کی ای میلز اور آپ کی ایس ایم ایس کا انتظار. انٹل نیکسٹ ویک، بائے بائے اینڈ تھینک یو ویری مچ.